پہلے ہم بات کرتے ہیں رؤیت ہلال کے مسئلے پر۔ یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ رمضان ختم نہیں ہوا تھا، ایک روزہ باقی تھا تو عید کا اعلان کر دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جو مذہبی امور کی طرف سے جو کمیٹی تیار ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے جو ایک رؤیت ہلال پوری کمیٹی ہوتی ہے، وہ کوئی میرے اور آپ جیسے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، وہ سارے کے سارے مفتیان اور علماء اکرام ہوتے ہیں۔ وہ حدیث کو بھی جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں، مسل و مسائل کو بھی جانتے ہیں۔ وہ پوری کمیٹی متفقہ ایک اعلان کرتی ہے جس کی بنیاد پر رمضان شروع ہوتا ہے اور جس کی بنیاد پر رمضان ختم ہوتا ہے۔ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ دوبارہ روزہ رکھا جائے، دوبارہ اعتکاف کیا جائے، بالکل شرعاً غلط فیصلہ ہے۔ ریاست نے ایک فیصلہ سنا دیا اور غیر معتبر نہیں بلکہ معتبر اشخاص نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد کوئی میرے جیسا بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ دوبارہ روزہ رکھو، دوبارہ اعتکاف کرو، تو یہ امت کے اندر انتشار پھیلانے والی بات ہے۔ امام الانبیاء نے یہ بتلا دیا کہ اگر تمہارے روزے 29 ہوتے ہیں تو تمہیں پھر بھی 30 روزوں کا اجر ملے گا۔ پھر تو مجھے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی پریشانی ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر مسئلے میں شواہد کا معاملہ رکھا ہے۔ شہادت اسلام میں معتبر ہوتی ہے۔ یہ جو چاند والا مسئلہ ہوتا ہے یہ بھی شہادت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ صرف ایک کمیٹی نہیں ہوتی کہ جو اعلان کرتی ہے، بلکہ یہ زونل کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر الگ الگ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور پھر وہاں سے شہادتیں موصول ہوتی ہیں، پھر ان شہادتوں کی بنا پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کے حوالے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک ہی بندے نے گواہی دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو قبول کر لیا۔ مسلمان تھا، ایمان والا تھا۔ اس سے قبل اسی ہمارے ملک پاکستان کے اندر، وطن عزیز کے اندر اس طرح کا معاملہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک دفعہ ایک گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا تھا اور وہ گواہی گوادر سے آئی تھی۔ اس سے بھی ایسا ہی ایک اور فیصلہ ہوا، ایک ہی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا اور وہ گواہی آئی تھی بدین کے علاقے سے۔ لیکن اس وقت بھی تھوڑا بہت فتنہ ہوا تھا، لیکن کسی نے، کسی مدرسے نے، کسی مفتی نے، کسی بڑے نے یہ کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ دوبارہ روزہ رکھو، دوبارہ اعتکاف کرو، کیونکہ یہ ایک متفقہ کمیٹی کا فیصلہ ہے جو ہم نے منظور کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح فیصلہ تھا، اس لیے کہ کل میں نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے مغرب نماز پڑھ کے یہاں سے نکلا ہوں، اور میں گراؤنڈ کراس کرنے کے بعد مجھے چاند نظر آیا ہے، اور میں جب تک گھر تک
جاتا رہا، میں چاند کا دیدار کرتا رہا، اور ساتھ میں میرے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو میں نے دعا پڑھوائی اور آمین بھی کہلوایا۔ کل جو پیریڈ تھا چاند کا، مغرب کے بعد میں یہاں سے گیا ہوں، گھر پہنچا ہوں، اس کے بعد بھی چاند کھڑا تھا، اور چاند کی حیت اور کیفیت بتا رہی تھی کہ یہ 2 تاریخ کا چاند ہے۔ باقی اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے بلا وجہ فتنے کی باتیں کرنا اور کسی تعصب کا شکار ہو جانا، یہ امت کے اندر تفرقہ پھیلانا اور اتفاق کو توڑنے والی بات ہے۔ تو ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سادہ سا جواب یہ دیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 29 روزے رکھے اللہ اس کو بھی 30 کا اجر دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتبار ہے، ہم نے 29 رکھے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں 30 کا اجر دے گا۔